بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاگال آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سلاخوں کے بالکل نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاگال کے دائیں ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص عصا تھا اور اس کی شیشناک جیسی چمکدار آنکھیں اس تاریکی میں بھی قاسم کو گھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاگال کچھ دیر تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا۔ یہ قدیم تہخانہ کوٹریوں کی موٹی موٹی آہنی سلاخیں، مشعل کی روشنی میں زمین پر پھیلا ہوا شاگال کا دہشتناک سایہ اور ان دیومالائی کوٹریوں میں چھایا ہوا پرہول سناٹا، یہ سب پراسرار شاگال کی ہیبت میں مزید اضافے کے باعث تھی۔ قاسم کو شاگال کا سیاہ حویلا اور چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں ہندوستان کی مہاکالی دیوی کا تاثر دے رہی تھیں۔ شاگال کوٹری کی سلاخوں کے بالکل نزدیک آیا اور اپنے عصا کو آہنی سلاخوں کے ساتھ انتہائی مدھم ضرب مار کر قاسم سے کہا، نوجوان، تم جانتے ہو تمہاری طویل اور تکلیف دہ قید ہمارے ایک اشارے پر عمل میں آئی ہے اور اب ہمارا ایک اشارہ ہی تمہیں آزادی دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں عظیم شاگال کو صرف مقدس نقشے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ شاگال کے گلے میں عجیب طرح کی غراہٹ تھی، یوں لگتا تھا جیسے دو شخص ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ در حقیقت ایک خوفزدہ کر دینے والی آواز تھی۔ قاسم کی نظر شاگال کے عصا پر پڑی۔ یہ قد آدم عصا حقیقت میں ایک بھاری بھرکم اور موٹا سا ڈنڈا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ شاگال کا عصا زندان کی سلاخ سے پھیل کر ایک بالش اندر کی جانب کھسک آیا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کی ذہنی روح شاگال کے عصا پر اٹک گئی، لیکن قاسم شاگال کو جواب دینے سے غافل نہیں تھا۔ وہ مقدس نقشے کا ذکر سن چکا تھا اور اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مقدس نقشہ یقیناً قسطنطنیہ یا آیا صوفیہ سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہے۔ قاسم چاہتا تھا کہ شاگال کی زبان سے مقدس نقشے کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے کہا، شاگال، تم یسوع مسیح کے سچے راہب نہیں، سچ پوچھو تو ایک مکار جادوگر ہو۔ میں مقدس نقشہ حاصل کر چکا ہوں لیکن تمہیں نہیں دے سکتا، چاہے قید تو کیا مجھے جان سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ اتنا کہہ کر قاسم نے شاگال کے مکروہ چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ شاگال کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا اور شاگال کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق نکلا، کیونکہ شاگال کی آنکھوں میں تجسس کی لہر نظر آئی۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر آہنی سلاخوں کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ قاسم بھی کمبل لپیٹے لاغر قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلاخوں کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم آہنی سلاخوں کے نزدیک ایک قدم کے فاصلے پر پہنچتا، شاگال نے عصا سیدھا کرتے ہوئے اسے رکنے کا حکم دیا اور کہا، نوجوان جاسوس، وہیں رک جاؤ۔ یاد رکھو، میں تم سے ہر قیمت پر مقدس نقشہ حاصل کر کے رہوں گا، کیونکہ اس مقدس نقشے میں پورے قسطنطنیہ کی جان ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قاسم مقدس نقشے کے بارے میں خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے مقدس نقشہ نہ دینے کی بات کر کے دراصل اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن اب اسے مقدس نقشے کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں شاگال نے اپنا عصا ایک مرتبہ پھر اٹھایا اور قاسم سے آخری بار کہا، نوجوان، میں جانتا ہوں تم نے سپہ سالار نوٹارس کی وساطت سے مقدس نقشے کو حاصل کر لیا ہے اور بطریق اعظم کی ملازمت کے دنوں میں خود کسی جگہ چھپا دیا۔ اگر تم نے نقشے کے بارے میں نہ بتایا تو تمہاری زندگی کو عثمانی لشکر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ شاگال کا عصا اٹھا ہوا تھا۔ مہا قاسم کے ذہن میں ایک حیران کن ترکیب آئی اور اس نے جھپٹ کر شاگال کے عصا پر ہاتھ ڈال دیا۔ قاسم کی یہ حرکت اس مکار بطریق کے لیے یکسر غیر متوقع تھی۔ شاگال نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم نے اس کے عصا کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پورے زور کے ساتھ اپنی جانب جھٹکا۔ شاگال تو سلاخوں سے پرلی جانب تھا، چنانچہ اس کا بھاری بھرکم وجود اپنے پیروں پر سنبھل نہ سکا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کوٹری کی آہنی سلاخوں سے آ ٹکرایا۔ قاسم کا جھٹکا بہت زوردار تھا۔ شاگال
शागाल का सर और माथा आईनी सलाखों के साथ टकराया तो उसकी पेशानी फट गई। असा उसके हाथ से छूट गया और आईनी सलाखों पर शागाल का ताज़ा खून कतरों की सूरत जम गया। कासिम के हाथ शागाल का कद आदिम आसा आ चुका था, लेकिन शागाल पेशानी पर जर्ब खाने के बाद किसी बूढ़ प्रीत या छलावे की तरह आनवाहिद में गायब हो चुका था। कासिम ने सलाखों को पकड़कर उजलत के साथ दाएं बाएं झांका। वो शागाल को देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि शागाल आखिर एक लम्हे में कहाँ गायब हो गया। उसके हाथ में शागाल का मजबूत आसा था। वहां उसे राहदारी के बाएं कोने में से गिड़गिड़ाहट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी और कासिम के जहन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। अच्छा, तो गोया इस तरफ से कोई खुफिया रास्ता है, क्योंकि दीवार की गड़गड़ाहट से साफ पता चलता था कि राहदारी के किसी कोने में दीवार अपनी जगह से सरक रही है। अब कासिम को पहली बार एहसास हुआ कि वो अगर किसी तरह इन सलाखों वाली कोठरी से निकल जाए तो खुफिया रास्ते के जरिए आसानी से फरार हो सकता है। कासिम सोच रहा था कि शागाल यकीनन यही रास्ता इस्तेमाल करके तहखाने में आया और गया था। कासिम का जहन तेजी से काम करने लगा। वो ये भी सोच रहा था कि हो सकता है दरोगा शाही भी इस रास्ते से बेखबर हो, लेकिन कासिम का ये ख्याल गलत निकला। दरोगा शाही तहखाने के खुफिया रास्ते को जानता था। हुआ यूं कि शागाल के चले जाने के कुछ ही देर बाद कासिम को राहदारी का दरवाजा खुलने की चरचराहट सुनाई दी। तो अब गोया सीधे रास्ते से कोई आ रहा था। सीधे रास्ते से तो कोई सिपाही ही आ सकता था या फिर दरोगा शाही खुद। कासिम को ख्याल आया कि राहदारी में थोड़ी देर पहले पैदा होने वाली जोरदार आवाज जो शागाल का सर सलाखों से टकराने की वजह से पैदा हुई थी, यकीनन बैरूनी इमारत में सुनी गई होगी और उसी आवाज को सुनकर कोई सिपाही तहखाने में बगैर से तफ्तीश आ रहा होगा। ये सोचकर कासिम ने इंतहाई तेजी के साथ शागाल का मजबूत और लंबा आसा कोठरी में बिछी घास फूस में छुपा दिया। कासिम का ख्याल दुरुस्त निकला। वाकईतन 2-3 सिपाही बरहना शमशीरें हाथों में लिए जीनों से उतर कर तहखाने में आए। उनके दूसरे हाथ में अलग अलग मशलें थीं। सिपाही एहतियात के साथ चलते हुए कासिम की कोठरी के पास आए और उनमें से एक ने आते ही कासिम से सवाल किया, ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज? धमाके की आवाज जो अभी कुछ देर पहले तहखाने में उभरी। सिपाहियों और कासिम के दरमियान मुकालमा होने लगा। कासिम ने कहा, दरअसल एक भूत तहखाने में आ गया था। कासिम ने किस कदर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो वही सिपाही बोला, भूत? तुम सच कह रहे हो? शायद तीनों सिपाही तो हम परस्त थे। भूत का जिक्र सुनते ही किस कदर खौफजदा हो गए। अब कासिम ने मजा लेते हुए कहा, हाँ भूत, एक सुर्ख अंगारा आंखों वाला दियो हैकल गंजा भूत। दर हकीकत वो एक दियो था। कासिम सचमुच सिपाहियों को डराने लगा। अब तीनों सिपाही मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। उनके हाथों में मशलें थीं। उन्हें तहखाने में शागाल के आने का एक एक सबूत दिखाई दे सकता था, लेकिन भूत का जिक्र सुनकर वो उल्टे कदमों दौड़े। अब कासिम ने आखिरी वार किया, ठहरो बहादुर सिपाहियों ठहरो, पहले इन सलाखों को तो देखते जाओ। कासिम ने शागाल को इस कदर जोरदार झटके से सलाखों पर टक्कर दी थी कि तहखाने की सलाखें उस जगह से किस कदर टेढ़ी हो चुकी थीं। कासिम के कहने पर पहरादार सिपाहियों ने वापस आकर सलाखों का मुआयना किया और जब उन्हें टेढ़ी सलाखों पर खून के धब्बे दिखाई दिए तो मारे खौफ के उनकी टांगे कांपने लगी। अब उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ सच में भूत आया था। वो कोई बात किए बगैर तेज कदमों से चलते हुए वापस निकल गए। सिपाहियों के चले जाने के कुछ देर बाद दरोगा शाही तहखाने में दाखिल हुआ। उसके हाथ में भी मशल थी और 2 सिपाही उसके अकब में चल रहे थे। यूं लगता था जैसे आधी रात के इस वक्त सिपाहियों ने दरोगा शाही को जाकर जगाया हो और भूत के बारे में बताया हो। दरोगा शाही तो हम परस्त शख्स नहीं था। वो बेधड़क तहखाने में दाखिल हुआ और सीधा कासिम की कोठरी के पास आकर रुका। उसने खून आलूद सलाखों का मुआयना किया और राहदारी के फर्श पर तफ्तीशी निगाहों से मशल की रोशनी डाल डाल कर देखने लगा। दरोगा शाही को तहखाने में किसी के आने के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। राहदारी में इस जानिब की खुश घास फूस भी बिखरी पड़ी थी और किसी के कदमों के निशानात
چلتے ہوئے شمالی دیوار تک چلے گئے تھے۔ داروغہ شاہی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہوا راہداری کی دیوار کے بالکل نزدیک آ کر رک گیا۔ یہ پتھریلی دیوار راہداری کو بند کرتی تھی۔ یہ تہخانے کی سب سے تاریک جگہ تھی اور اس طرف کی کوٹریوں میں چوہے اور سانپوں کا راج تھا۔ داروغہ شاہی پتھریلی دیوار کی جڑوں میں گہری نظر سے غور کرنے لگا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی شخص تہخانے کے خفیہ راستے سے تو نہیں آیا۔ داروغہ شاہی راستے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ یہ دیوار ایک خفیہ اینٹ ہلانے پر اپنی جگہ سے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ سرکنے لگتی تھی۔ داروغہ شاہی کو یہی معلوم ہوا کہ کوئی شخص یقیناً اس راستے سے آیا ہوگا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو محل سے باہر تک چلی گئی تھی۔ اس سرنگ کی حقیقت یہ تھی کہ اس کے بارے میں شہنشاہ یا داروغہ شاہی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ شہنشاہ کے علم میں بھی یہ خفیہ راستہ داروغہ شاہی کے بتانے پر ہی آیا تھا۔ داروغہ شاہی اس وجہ سے بے حد حیران تھا کہ آخر وہ تیسرا شخص کون ہو سکتا ہے جو خفیہ سرنگ کے بارے میں جانتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ تیسرا شخص بطریق شاگال ہے۔ اس خیال کے تحت داروغہ نے اپنے ساتھ آئے دونوں سپاہیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں اکیلا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سپاہی واپس چلے گئے تو داروغہ شاہی نے واپس جا کر تہخانے کا اکلوتا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی شخص سیدھے راستے سے راہداری میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ داروغہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر مضبوطی سے جما لیا۔ وہ قاسم کی کوٹری کے قریب سے گزرا تو کچھ سوچ کر رک گیا اور بولا، سنا ہے تمہیں کوئی بھوت نظر آیا ہے؟ سرخ انگارہ آنکھوں والا دیو؟ ہاں، وہ گنجا بھی تھا اور کسی بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا۔ قاسم کے لہجے کی سچائی سن کر داروغہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اگلے لمحے وہ خفیہ سرنگ میں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ داروغہ شاہی کے ذہن میں خیال آیا کہ قاسم کہیں خفیہ سرنگ کے راستے سے واقف ہی نہ ہو جائے۔ اسی ڈر کے تحت داروغہ نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا۔ ویسے بھی راہداری کا دوسرا سرا قاسم کی نظروں سے کافی اوجھل تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی یہ اندازہ کر چکا تھا کہ تہخانے میں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے۔ داروغہ شاہی شمالی دیوار کے پاس جا کر رک گیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے چھت کے نیچے کی ایک اینٹ کو زور سے دبایا۔ اگلے لمحے راہداری کی دیوار میں گرگراہٹ کی آواز گونجی اور دیوار اپنی جگہ سے سرکنے لگی۔ یہ ایک تاریک سرنگ تھی۔ مشعل کی روشنی سرنگ میں داخل ہوئی تو داروغہ شاہی کو سرنگ کی حالت دیکھ کر ایسے لگا جیسے یہ کئی صدیوں سے اسی طرح ویران پڑی ہے۔ دیوار سرکتے ہی بہت سی چمگادڑیں اپنی جنت میں بےتاب ہو گئیں۔ مکڑی کے بڑے بڑے جالے جگہ جگہ سرنگ میں راستہ روکے کھڑے تھے، لیکن شاگال کے گزرنے سے ان دیوار نما جالوں میں محرابی دائرے سے بن گئے تھے۔ سرنگ کے فرش پر بربری مٹی بکھری پڑی تھی اور شاگال کے قدموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں داروغہ شاہی کا دل دک دک کرنے لگا۔ وہ بھوت پریت پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل پر آسیبوں کا قبضہ چھانے لگا۔ داروغہ شاہی کے ہاتھ میں مشعل کی لو رقص کر رہی تھی اور سرنگ میں بننے والے پرہیبت سائے منحوس بدروحوں کی طرح اچھل کود کر رہے تھے۔ سرنگ بہت طویل تھی، جبکہ داروغہ کے ہاتھ میں پکڑی مشعل کی روشنی زیادہ دور تک نہیں جاتی تھی، بلکہ تھوڑا آگے جا کر روشنی اور تاریکی آپس میں اس ہی طرح متخم ہو رہے تھے کہ ہر سایہ خود ایک دیو دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر سرنگ کے پرہول سناٹے میں داروغہ شاہی کے باری بوٹوں کی ٹھک ٹھک دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ اب داروغہ شاہی کے دل پر دہشت سی چھانے لگی تھی۔ داروغہ شاہی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو وہاں اسے دور سرنگ میں دو سرخ آنکھیں اپنی جانب گھورتی ہوئی دکھائی دیں، جیسے رات کی تاریکی میں کالی بلی کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح دکھائی دیتی ہیں، بالکل اسی طرح۔ داروغہ شاہی کے قدم رک گئے اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ سرنگ میں بھوت ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سکتے میں آ گیا، لیکن پھر ایک دم اسے ہوش آیا اور وہ الٹے قدموں بھاگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر سرنگ کے دہانے کو عبور کیا اور راہداری میں آ گیا۔ داروغہ شاہی نے پلک جھپکتے میں دہانے کی اینٹ ہلائی اور سرنگ بند ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک خوفزدہ تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ذہن
ذہن مسلسل دو سرخ انگارہ آنکھوں پر لگا ہوا تھا۔ داروغہ شاہی شمالی دیوار سے واپس جانے کے لیے مڑا اور جب چلتا ہوا قاسم کی کوٹری کے سامنے پہنچا تو قاسم اپنے پہلے اور آخری منصوبے کے لیے مستعد کھڑا تھا۔ قاسم سلاخوں کے ساتھ لگ کر راہداری کے بالکل نزدیک تاریکی کا ایک حصہ بن کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاگال کا مضبوط عصا تھا۔ داروغہ شاہی جو ہی قاسم کی کوٹری کے آگے سے گزرنے لگا اس نے قاسم کی جانب مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قاسم کو کھڑے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتا یا کچھ کہتا، قاسم کا ڈنڈا اپنا کام دکھا چکا تھا۔ یہ شاگال کا وہی عصا تھا جو قاسم نے گھاس پھوس میں چھپا رکھا تھا۔ قاسم نے شاگال کا عصا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر داروغہ شاہی کے سر پر دے مارا۔ ٹھوس کی آواز آئی اور داروغہ شاہی کی کھوپڑی پچک گئی۔ داروغہ شاہی کا بیجا اس کے کانوں کے راستے سے نکلتا ہوا اڑ کر دیوار سے جا چپکا۔ وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ داروغہ شاہی اپنی جگہ لہرایا اور راہداری میں شرکن غربن لڑک گیا۔ اس کی مشل گر کر بجھ گئی۔ قاسم تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھا اور داروغہ شاہی کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اوپر کی منزل پر موجود سپاہی بے خبر تھے۔ قاسم نے داروغہ شاہی کے لباس کو ٹٹولا تو کوٹری کی چابیاں نکل آئیں۔ اب قاسم کے لیے یہاں سے فرار ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور آہنی دروازے کے تالے کو ایک چابی ڈال کر کھول لیا۔ شاگال کا عصا قاسم کے ہاتھ میں تھا جس کے ایک سرے پر داروغہ شاہی کی پچکی ہوئی کھوپڑی کا مواد تھا۔ قاسم کئی ماہ بعد آہنی دروازہ دھکیل کر کوٹری سے باہر نکلا تو آزادی ملنے کی خوشی میں یہ بھول گیا کہ چند لمحے پہلے شاگال جیسا خطرناک شخص یہاں آیا تھا۔ راہداری میں زینوں کی جانب اکلوتی مشل جل رہی تھی۔ قاسم کو اگر سرنگ سے جانا تھا تو اس مشل کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ قاسم دبے قدموں کے ساتھ راہداری کے زینوں کی جانب بڑھا۔ قاسم نے راہداری کی اکلوتی مشل اٹھائی اور اب وہ سرنگ کا خفیہ راستہ تلاش کرنے کے لیے شمالی دیوار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قاسم پتھریلی دیوار کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور دیوار پر چاروں طرف ہاتھ مار کر کوئی ایسی اینٹ ڈھونڈنے لگا جو خفیہ راستے کی کلید ہو سکتی تھی۔ ادھر جب زینوں کے نزدیک سے مشل ہٹی تو اوپر کی منزل پر بیٹھے سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ زینوں پر لگی مشل کو ہٹا لیا گیا ہے، کیونکہ تہہ خانے کا بیرونی دروازہ جو اوپر کی منزل میں کھلتا تھا اپنی چھوٹی چھوٹی جھریوں سے تہہ خانے کی روشنی ایک پیغام کے طور پر اوپر منتقل کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ جو ہی سپاہیوں کو تہہ خانے میں غیر معمولی حرکت کا احساس ہوا تو وہ چونک گئے اور اپنی تلواریں نکال لیں، لیکن بھوت پریت کا ڈر انہیں تہہ خانے میں داخل ہونے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ ایک سپاہی نے جرأت کر کے اپنے سالار داروغہ شاہی کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ تینوں بھوتوں کے خوف میں بری طرح مبتلا ہو گئے۔ اس کی آواز تو انہوں نے پہلے سنی تھی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جاسوس قیدی آزاد ہو جائے گا۔ قاسم راہداری میں ابھی تک دیوار ہٹانے کی کلید ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سپاہیوں کے پکارنے کی آواز سنائی دی تو اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ اب اسے جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ قاسم کے بائیں ہاتھ میں مشل اور شاگال کا عصا تھا اور دائیں ہاتھ سے وہ اینٹوں کو ٹٹول رہا تھا، جبکہ داروغہ شاہی کی وہ تلوار جو قاسم نے اٹھا لی تھی قاسم کے پہلو میں لٹک رہی تھی۔ قاسم کافی دیر سے اینٹ تلاش کر رہا تھا۔ بلا آخر اس نے اپنے سر پر موجود چھت کی اینٹوں کو بھی ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر یہ کلخت گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ قاسم سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے پر مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور مشل کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ بڑھتے بڑھتے اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں مکروہ شاگال بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہی وقت تھا جب شاگال اس کے سامنے تھا۔ وہ دراصل دو آنکھیں تھیں جو چند قدم کے فاصلے پر قاسم کو گور رہی تھیں۔ انہی دو آنکھوں کی دہشت نے داروغہ شاہی کو بھاگنے پر مجبور کیا۔
کیا تھا، گویا شاگال ابھی تک سرنگ میں ہی موجود تھا۔ قاسم کے اعصاب تن گئے اور اس نے داروغہ شاہی کی جو تلوار اٹھائی تھی اسے بے نیام کر لیا، جبکہ قاسم کے بائیں ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل بھی تھی اور بھاری بھرکم ڈنڈا بھی تھا۔ یہ دونوں اشیاء ایک ہاتھ سے پکڑنا قاسم کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چنانچہ قاسم نے ڈنڈے اور مشل میں سے صرف مشل کا انتخاب کیا اور شاگال کے منحوس ڈنڈے کو ایک طرف پھینک دیا۔ قاسم نے ڈنڈا پھینکا، لیکن اگلے لمحے ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی دو سرخ آنکھیں جو کسی کالی بلی کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں، ایک دم ڈنڈے کی جانب لپکی اور پھر قاسم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا بندر جپٹ کر شاگال کے عصا تک پہنچا اور شاگال کے عصا کو اٹھا کر بجلی کی رفتار سے الٹے قدموں بھاگ گیا۔ اس تاریک اور بھیانک سرنگ میں سرخ آنکھوں والا بندر دیکھ کر قاسم کے پسینے چھوٹ گئے۔ قاسم نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بندر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن زندان کی سرنگ کا یہ پراسرار بندر پلک جھپکتے میں غائب ہو چکا تھا۔ قاسم دیر تک کسی چیتے کی طرح مستعد کھڑا رہا، لیکن اب سرنگ میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں بھی اب اپنی جگہ موجود نہیں تھیں۔ قاسم نے سوچا کہ شاگال کے عصا میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔